السلام علیکم. میں پروفیسر سلمان اصغر ہوں، نیورو سرجن، اور لائف کیئر میں پریکٹس کرتا ہوں، لائف کیئر ہاسپٹل G10 میں. میں ابھی بات کروں گا لمبر اسپائن پین کے بارے میں، جس کو ہم لو بیک پین یا لمبر بھی کہتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم ٹریٹمنٹ ان کی کیا کرتے ہیں. تو ٹریٹمنٹ کے لیے زیادہ تر جو علاج ہے وہ دوائیاں اور فزیو تھراپی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. 70% میں لو بیک پین کے مریض جو ہیں وہ سرجری کی طرف نہیں جاتے، اور 6 ہفتے سے کم کو ہم ایکیوٹ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی فوری طور پہ درد آیا ہے. 6 سے 12 ہفتے کے دوران اگر پین ہو تو سب ایکیوٹ کہہ دیتے ہیں، اور 12 ہفتے سے زیادہ کا درد ہو تو کرونک یعنی پرانا ہو گیا ہے اور اب کچھ کرنا پڑے گا، اور ریڈ فلیگز ہیں. اور زیادہ تر جو سرجری والے کیسز ہیں وہ پرانے درد کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ تو ڈویژن ہو گئی کہ آپ کے کتنا وقت ہو گیا پین کے لیے. تو اب جو 3 کازز جس میں آپریشن ہونا ہے، اور باقی سب میں سے صرف دوائیوں سے اور فزیو تھراپی سے کام چل جاتا ہے، وہ 3 یہ ہیں کہ یا تو یہ ڈسک نکلی بھی ہو، جس کی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 2 موڑوں کے بیچ میں شاک ابزاربر کا کام کرتی ہے، اور پھر جب وہ نکلتی ہے تو پیچھے کی طرف جاتی ہے، پیچھے رام مغز اور رگیں ہوتی ہیں، ان میں سے کسی کو دباتی ہے، اور وغیرہ وغیرہ. دوسرا یہ ہے کہ اگر ڈزیبلٹی ہو جائے، چلنے پھرنے سے رہ جائے پین کی وجہ سے، تو وہ سرجیکل کازز ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں آپریشن ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر فزیو تھراپی کے بس کی بات نہیں ہوتی، دوائیوں کی بس کی بات. دوائیں وقتی طور پہ آرام دیتی ہیں. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہڈی بڑھنے لگے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا انفلامیٹری ڈیزیز، جس میں اپنی باڈی کے سیل اپنی باڈی کی بون پہ اٹیک کرتے ہیں اور اسے ڈسٹروائے کرتے ہیں، اس سے کمزوری بون کی ہوتی ہے، فریکچر بھی بعض دفعہ ہو جاتے ہیں. اور ایک سینارو وہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں ہڈی نئی بن جاتی ہے، اور وہ بنتی بھی کسی وجوہات سے ہے. وہ وجوہات بیماریاں ہی انسان کی ہوتی ہیں ان کی وجہ، یا پھر زیادہ وزن ڈالنا موڑوں پر. جب وہ ہڈی بنتی ہے تو کیونکہ موڑے ایک پورا کالم میں بناتے ہیں جس میں سے رام مغز گزرتی ہے ایک کے اوپر ایک رکھ کے، تو وہ جگہ تنگ ہوتی جاتی ہے. وہ جگہ آہستہ آہستہ رام مغز اور رگوں، اعصابی رگوں کی سانس لینے کی جگہ نہیں رہتی، آکسیجن انہیں نہیں ملتی، بلڈ ویسل پریس ہو جاتے ہیں، ہڈی اتنی بڑھ جاتی. تو ان کیسز میں تو سرجری بہت ہی کامیاب ہے کہ آپ نے صرف کچھ بون کو نکال دینا اور کچھ بون کی شیونگ کرنی ہے، تاکہ اندر کی وہ جو کینال ہے جہاں رام مغز اور رگیں دوڑ رہی ہیں، اور جہاں دماغ کا پانی بھی آتا ہے جس کو ہم CSF کہتے ہیں، تو وہ کھل جائیں، رگیں پھر سے سانس لینے لگیں. ایسا مریض عام طور سے چلنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. جب تھوڑا دور چلتا ہے تو پھر اسے بیٹھنا پڑتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ چلنے والا فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے، اور آخر میں ایک وقت آتا ہے کہ وہ 5-10 گز بھی نہیں چل سکتا. تو یہ کیونکہ سیدھا کھڑے ہونے سے وہ آکسیجن کی سپلائی رگوں کو ختم ہو جاتی ہے، بیٹھنے سے تھوڑا سا آرام آتا ہے، تو وہ 5 منٹ بیٹھتا ہے تو پھر دوبارہ چل سکتا ہے. تو ایسے مریضوں کو تو آپریشن میں بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. اور تو یہ 3 بیسیکلی ہیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آج ہی ڈسک پرولیپس ہوئی ہے، کوئی ایسا کام ہوا ہے، کوئی ایسا جھٹکا لگا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ بہت شدید درد ہوتا ہے. تو اس میں اگر MRI کے اوپر فائنڈنگ بالکل صحیح ہو کہ آپریشن ہونا چاہیے، تو فوراً آپریشن کرانا چاہیے، کیونکہ جو اتنا شدید درد ہے اس کا مطلب ہے کہ وارننگ سائن ہے. پین تو ایک وارننگ سائن ہوتا ہے. اتنا شدید درد میں تو ظاہر ہے کہ کوئی بہت غلط چیز ہے. آپ کی رگ دبی ہوئی ہے، اعصابی رگ ہے، یہ جھلی کی طرح ہوتی ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، وہ کتنا عرصہ دبنا برداشت کرے گی. اس پریشر کو اس کے اوپر سے ہٹانا لازم ہے. کوئی دوائی کیسے اندر جا کے، کوئی گولی کس طرح سے اس پریشر کو، ایک سالڈ چیز پڑی ہوئی ہے، بون پڑی ہوئی ہے، تو اسے کیسے ہٹائے گی. تو اس لیے آپریشن اندر جا کے ہی کرنا ہوگا. تو یہ 3-4 ریزنز ہیں جن کی وجہ سے آپریشن کرنا چاہیے. اور یہاں دیر کرنے کا مقصد اپنے مسلز کو نقصان دینا، اپنے چلنے پھرنے کی طاقت کو ختم کرنا. اور بعض دفعہ اس میں 2 چیزیں اور بھی انوالو ہو جاتی ہیں. ایک تو پیشاب، یہ چھوٹا پیشاب جس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، وہ لیک کرتا رہتا ہے، اور بعض دفعہ وہ بند ہو جاتا ہے. اور تیسرے سیکس، یعنی انسان سیکشول ایکٹ کے قابل نہیں رہ جاتا، کیونکہ اس کی کنٹرول بھی وہیں ہے جہاں ڈسک پرولیپس ہوئی تھی، وہی حرام مغز سے کنٹرول آ رہا ہے.
تو یہ کچھ نہایت ہی خطرناک چیزیں ہیں جن کی وجہ سے سرجری میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے.